اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رہے ہیں پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 31 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ قل لعبادی الذین آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ حسب سابق آج کے سبق میں دو علامات استعمال ہوئی ہیں، ایک جیم اور ایک طا۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، رک جائیں، بہتر ہے نہ رکیں تب بھی جائز ہے۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، جہاں رک جانا بہتر ہے۔ قل، قاف کو حلق کے کوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ قل جب دو حروف ایک ہی شکل کے اکٹھے آ جائیں، ان میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں ملا دیتے ہیں، اس کو ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ قاف کو لعبادیہ کی دوسری جو لام ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، قل کے ساتھ جو لام لکھا ہوا ہے اس کو ادا نہیں کریں گے، دو لام مل گئے تب جا کے شد کی علامت استعمال ہوئی۔ عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ عبادی، با میں الف خالی از حرکت ما قبل با کے اوپر زبر ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے، یا کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ الذین، یلذین، یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف ذال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، اور آمنو میں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کی خشکی والے حصے کو تری والے حصے کی طرف موڑیں گے۔ نو میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو مدہ کہلائے گی۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قل، محبوب فرما دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، الذین، وہ جو آمنو، ایمان لے آئے، کیا حکم دینا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے۔ کیسے خرچ کریں؟ سرًا، وہ پوشیدہ طور پر بھی، وعلانیہ، اور اعلانیہ بھی، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیا، وہ آ جائے، کون؟ یومن، کوئی دن، کون سا دن؟ لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن میں نہ خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آ سکے گی۔ آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے
اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کہ فرض نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کریں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر دیں، جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی کہ خرید و فروخت یعنی مالی معاوضے اور فدیے سے کچھ نفع اور فائدہ اٹھایا جا سکے، اور نہ دوستی کے اس سے نفع اٹھایا جائے، بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے اس دن دشمن ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن نفسانی دوستی فائدہ نہیں دے گی۔ اس آیت میں نفسانی اور طبعی دوستی کی نفی ہے، اور ایمانی دوستی جو محبت الہی کے سبب سے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن المرء من احبہ، انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نفسانی اور طبعی دوستیاں ہیں، جسے ہم دوستی کہتے ہیں اور حقیقت میں یہ دوستی نہیں ہوتی، یا تو یہ مطلب پرستی ہوتی ہے، مطلب براری ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوس کی آگ ہوتی ہے۔ سو یہ چیزیں موت کے ساتھ اپنا گلا خود گھونٹ جائیں گی۔ ہاں، ایمان اور محبت رسول اور اسلام کے نام پر جو قائم شدہ دوستیاں ہیں، جو متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، وہ اتنی مضبوط ہیں، اور ایمان کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ موت جیسی سخت ترین شے بھی اس کو نہیں توڑ سکتی۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو قیامت کی سختی بھی اس اسلام اور ایمان کی محبت اور اس کے نام پر بننے والی دوستی کو ختم نہیں کر سکے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی رشتہ داریاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید نقشہ اس کا کھینچتا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر شخص ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا، ماں باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ سے دوری ہو جائے گی، بہن بھائیوں سے دوریاں ہو جائیں گی، دوستوں میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گی، سارے اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوں گے۔ مگر قرآن مجید کا یہ مقام کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں ان کی دوستیاں وہ نہ موت توڑ سکتی ہے، نہ قیامت کی سختی توڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں اب اگر کسی نیک شخص کی، با صفات و با کمال شخص کی جو صحبت میسر آئی ہے، جو وقت کے قلندر کی صحبت میسر آئی ہے، جو مجدد عصر کی صحبت میسر آئی ہے، اور اس صحبت میں جتنے بننے والے رشتے ہیں ان کی قدر کیجئے۔ یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ تعلقات ہیں، یہ وہ نسبتیں ہیں، یہ وہ حلاقات ہیں، یہ وہ آپس میں قرابت داریاں ہیں جن کو کسی بھی صورت میں قرآن کے بقول یہ نہیں ٹوٹ سکتی۔ باقی سبھی رشتے ادھورے ہیں، سبھی ناطے تعلقات وہ ادھورے ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر بننے والا رشتہ وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ پھر اس آیت کریمہ کے لفظوں میں بڑی اپنائیت ہے، بڑی اپنائیت ہے۔ ارشاد فرمایا قل، محبوب آپ اپنی محبت کی زبان سے ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ چاہتا تو براہ راست بھی ارشاد فرما سکتا تھا، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ بغیر لفظ قل کے بھی کلام کیا جا سکتا تھا،
مگر نہیں کیا۔ فرمایا کہ چاہت یہ تھی کہ جیسے میں اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کروں اور میرا محبوب نہ کرے تو وہ محبت اپنے ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچے گی، اپنے کمال تک نہیں پہنچے گی۔ فرمایا مصطفیٰ جیسے میں اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے۔ قل فرما دیجئے لعبادیہ، اللہ اکبر، میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے میرے بندو۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اس کے اور اس کے حبیب کی نبوت و رسالت پر اور حضور کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر تیقن رکھے ہوئے ہیں، وہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ بھی بندہ کہے کہ میں اللہ کا ہوں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جس بندے کو اللہ اپنا بندہ قرار دے دے اس کے مقدر کیا کہنا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے تخلیق کیا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج پس نکالا بھی اس پانی کے ذریعے سے من الثمرات پھل، رزقاً بطور رزق کے لکم تمہارے لیے، وسخرا اور مسخر کر دیا لکم الفلکا چلتی جو کشتیاں ہیں ان کو مسخر کر دیا، لتجریب چلتی ہیں فی البحر سمندر میں، بے امری اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ اس سے پہلی آیات میں سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان ہوئے۔ چونکہ سعادت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور بدبختی کا اہم ترین سبب اس معرفت سے محرومی ہے، اس لیے سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال کے بعد وہ دلائل بیان فرمائے گئے ہیں جو اللہ رب العزت کے موجود ہونے اور اس کے علم و قدرت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں کل 10 دلائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل آسمانوں کو پیدا کرنا، دوسرا زمین کو پیدا کرنا، تیسرا آسمان سے پانی اتار کر اس کے ذریعے لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالنا، چوتھی بات کشتیوں کو لوگوں کے قابو میں دینا تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلیں، پانچویں بات دریا لوگوں کے قابو میں دے دینا تاکہ وہ اس کا رخ موڑ کر اپنے کھیتوں کو سیراب کر سکیں، چھٹا اور ساتواں سورج اور چاند کو لوگوں کے لیے کام پر لگا دینا جو برابر چل رہے ہیں، یہ آگے آئے گا، آٹھواں اور نواں لوگوں کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دینا، دسواں لوگوں کو بہت کچھ اور ان کی منہ مانگی چیزیں دے دینا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی چیز کے پیدا فرمایا، اور آسمان سے بارش کے پانی کا نازل ہونا جس کے ذریعے درختوں کھیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے، ان پر تمہارے کھانے کے لیے پھل اگے، کشتیوں کو تمہارے قابو میں دیا، اللہ کے حکم سے دریا میں چلتے ہیں، تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ساز و سامان کی نقل و حمل کرتے ہو، دریاؤں کا پانی تمہارے قابو میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے شرک کرنے والو، عبادت اور اطاعت کا مستحق وہی ہے جس کے پاس یہ اوصاف حمیدہ اور اوصاف کاملہ ہیں۔ جس کے پاس یہ اوصاف ہیں وہی معبود ہے۔ تمہاری معبودیت جو نہ اپنے آپ کو اور نہ کسی اور کو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ ہرگز عبادت کا لائق نہیں ہے۔ عبادت کا لائق وہ ہے جس عظیم ہستی کے پاس یہ خصوصیات کاملہ اور یہ اوصاف حمیدہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، دائبین جو دونوں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے رات کو، والنہار اور دن کو۔
اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن بھی ایک نظام کے تابع کر دیا ہے۔ اس آیت پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ پاک ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا ہے۔ یہ دن میں سورج طلوع ہو جاتا ہے اور رات میں چاند نکل آتا ہے تاکہ تمہاری جانوں اور معاش کی درستی رہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے، تب سے وہ اپنے اپنے محل میں گردش کر رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تک گردش کرتے رہیں گے۔ اپنی گردش کی وجہ سے نہ کمزور پڑیں گے، نہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور تمہارے منافع اور اسباب کی درستی کے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے۔ رات جاتی ہے تو دن نکل آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ دن میں تم اپنے معاش کے کام میں مصروف رہتے ہو اور رات میں آرام کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی تم پر بے پایاں مہربانی، لطف اور احسان ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَآتَاكُمْ، اور تم کو دیا من کل ہر ایک چیز ما سألتموہ، جس کا تم نے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو نعمت اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، کفار، بڑا ظالم اور ناشکر گزار ہے۔ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے ان عظیم ترین نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف یہی نعمتیں عطا نہیں کی بلکہ ان کی بے شمار ممانگی مرادیں بھی پوری فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس آیت کے مختلف معانی بیان فرمائے۔ نمبر 1، تم نے جو کچھ اللہ سے مانگا اس میں سے کچھ اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق عطا فرمایا۔ دوسرا معنی، اللہ رب العزت نے انسان کو ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی اسے حاجت اور ضرورت تھی، چاہے اس نے سوال کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ نمبر 3، تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی جس کی تمہیں ضرورت تھی، اور تم نے اس کے لیے زبان حال سے اللہ رب العزت کے حضور دست سوال دراز کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اے بندے، تو اللہ رب العزت کی اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو اگر گننا بھی چاہے تو ان کی کثرت کی وجہ سے شمار نہیں کر سکتا۔ یہاں نعمت الہی کے حوالے سے احیاء العلوم کی روشنی میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے سمجھ لیں کہ ہر چیز میں اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں تو عین الیقین کے طور پر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھائی جانے والی چیزوں کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے اتنے عجائبات رکھے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ صرف گندم کو لے لیجئے، جسے اکثریت لوگ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ گندم ہو تو تم اسے کھاتے رہو تو وہ گندم ختم ہو جائے گی اور تم بھوکے رہ جاؤ گے۔ لہٰذا تمہیں ایسا کام کرنے کی حاجت ہے کہ جس سے گندم کے دانے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہاری ضرورت کو کافی ہوں، اور وہ کام گندم کو کاشت کرنا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم گندم کے دانے کو ایسی زمین میں ڈالو گے جس میں پانی ہو، اور وہ پانی زمین سے مل کر گارا بن چکا ہو۔ پھر صرف پانی اور مٹی ہی کافی نہیں، کیونکہ اگر تم اس گندم کو ایسی زمین میں چھوڑ دو گے جو سخت اور باہم متصل ہو تو ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے گندم جو ہے وہ اگے گی نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ گندم کا دانہ ایسی زمین میں چھوڑا جائے جو نرم بھی ہو، جو پلپلی بھی ہو، اور اس میں جو ہے وہ ہوا بھی ہر طرف سے داخل ہو سکتی ہے۔ پھر ہوا خود بخود حرکت نہیں کرتی، لہذا ایسی آندھی کی بھی ضرورت ہے جو ہوا کو حرکت دے اور اسے زور زور سے زمین پر مارے تاکہ وہ اس کے اندر چلی جائے۔ پھر اگر بہت زیادہ سردی ہو
تو یہ سب کچھ فائدہ نہیں دیتا، لہٰذا بہار اور گرمی کی ضرورت بھی ہوئی۔ پھر اس پانی کی طرف دیکھو جس کی گندم کا کاشت کرنے میں حاجت ہے، اللہ رب العزت نے کس طرح پیدا فرمایا، پھر اس سے چشمے اور نہریں جاری فرمائے۔ پھر بعض اوقات زمین بلندی پر ہوتی ہے اور پانی اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے اور اس پر کیسے ہوا کو مسلط کیا تاکہ وہ اذن خداوندی سے اس کو زمین کے مختلف کناروں تک لے جائے۔ حالانکہ بادل پانی سے بھرے ہوئے بھاری ہوتے ہیں۔ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق بہار اور خزاں کے موسموں میں بارش برساتا ہے، اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہاڑ بنائے جو پانی کی حفاظت کرتے ہیں اور اس میں بتدریج پانی نکلتا ہے۔ اگر یکدم پانی نکلے تو شہر غرق ہو جائیں اور جانور وغیرہ ہلاک ہو جائیں۔ اور دیکھو کس طرح اللہ رب العزت نے سورج کو پیدا کیا اور اسے مسخر کیا، حالانکہ وہ زمین سے بہت دور ہے۔ ایک وقت میں زمین کو گرم کرتا ہے اور ایک وقت میں نہیں، تاکہ ٹھنڈک کی ضرورت ہو تو وہ ٹھنڈک دے اور گرمی کی حاجت ہو تو گرمی دے۔ اور چاند کو پیدا کیا اور اس کی خصوصیت مرطوب بنائے۔ جس طرح سورج کی خاصیت حرارت پہنچانا ہے تو وہ چاند پھلوں کو پکاتا اور رنگین کرتا ہے، اور یہ سب کچھ پیدا کرنے والے حکیم کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اور آسمان کے تمام ستاروں کو کسی نہ کسی فائدے کے لیے مسخر کیا گیا ہے، جس طرح سورج کو حرارت دینے کے لیے، چاند کو رطوبت دینے کے لیے مسخر کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کام میں تکمیل تک پہنچنے میں بے شمار حکمتیں ہیں جن کا شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ آپ اپنے سانس تک نہیں گن سکتے ہو۔ اللہ اکبر! کبھی آپ غور کریں، ہم سانس ایک لیتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتیں ایک سانس کے بدلے میں دو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آپ سانس لینے کے دوران آکسیجن کو پھیپھڑوں تک لے جاتے ہیں، اور سانس باہر نکالتے وقت آپ کاربن کو اپنی باڈی سے باہر خارج کرتے ہیں۔ اب اگر یہ پروسیس نہ ہو، اب یہ سانس ایک ہے مگر اس پر عمل دو ہو رہے ہیں، گیسز کی جو تبادلہ ہو رہا ہے، تو گویا بندے تو ایک سانس میں اللہ کی دو دو نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اور شکرانہ ایک کا بھی نہیں۔ تو ہم تو صرف سانس کو نہیں گن سکتے، کائنات میں بکھری پڑی اتنی زیادہ نعمتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، ان کو کیسے عطا شمار میں لایا جا سکتا؟ سو اللہ رب العزت نے کمال مہربانی، کمال شفقت کی ہے، اپنے بندوں کو بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ کاش یہ بندہ بھی اس مالک کائنات کے حضور ان بے شمار نعمتوں کو دیکھ کر اس کی معرفت کے حصول کے لیے تگ و دو کر لے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے۔ پاک پروردگار عالم اپنے کلام سے حقیقی محبت اور تفہیم اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عمدن سہمن کوئی خطا غلطی ہوئی، اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے تصدق سے معافی عطا فرمائے۔ قرآن مجید پر استقامت اور اسی پر عمل اور تفہیم کے ساتھ اس کی ترویج و اقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے اور دین کا یہ جھنڈا بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔